میں آج بھی وہ دن نہیں بھول پاتی جب میری پوری زندگی ایک ہی لمحے میں بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ قسمت صرف کہانیوں میں بے رحم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں جب وہ انسان کے اپنے دروازے پر دستک دیتی ہے تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا نام عائزہ ہے اور میری ایک بڑی بہن تھی، حریم۔ وہ مجھ سے صرف 3 سال بڑی تھی، مگر ہمیشہ سے گھر کی سب سے خوبصورت اور لاڈلی بیٹی سمجھی جاتی تھی۔ جہاں وہ جاتی سب کی نظریں اس پر رک جاتی۔ امی اکثر اس کے لمبے بال سنوارتے ہوئے فخر سے کہتی تھی، میری حریم تو چاند کا ٹکڑا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کونے میں خاموش بیٹھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ مجھے کبھی اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ لوگ اسے مجھ سے زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ میرے لیے وہ صرف میری بہن تھی، میری سب سے پہلی دوست۔ جب حریم کی شادی ہوئی تو پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اس کی شادی فہد سے ہوئی، جو شہر کا ایک کامیاب اور سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ وہ مجھ سے کافی بڑا تھا، کم بولنے والا اور ہمیشہ اپنی دنیا میں گم رہنے والا، مگر حریم اس کے ساتھ بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی تھی جو شاید ہر نئی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جب بھی وہ گھر آتی تو اپنی نئی زندگی کے قصے سناتی رہتی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید محبت واقعی اتنی خوبصورت ہوتی ہوگی۔ پھر چند مہینوں بعد حریم نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ گھر میں جیسے عید اتر آئی تھی۔ فہد پہلی بار مجھے خوش دکھائی دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر دیر تک خاموش بیٹھا رہتا، جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اسے مل گئی ہو۔ میں اکثر اس ننھے بچے کو گود میں لیے اس کے قریب کھڑی رہتی اور سوچتی کہ زندگی شاید یہی سکون ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر، اپنے لوگ اور محبت بھرا ساتھ۔ مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ خوشی زیادہ دن رہنے والی نہیں تھی۔ ایک رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ حریم بغیر کچھ کہے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ اپنے شوہر کا خیال کیا، نہ اپنے چند ماہ کے بچے کا، بس ایک خط چھوڑ گئی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اب اس زندگی میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب فہد نے وہ خط پڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک خطرناک خاموشی تھی، جیسے اندر ہی اندر کچھ مر گیا ہو۔ امی چیخ چیخ کر روتی رہی، ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور میں صرف اپنے بھانجے کو سینے سے لگائے کھڑی رہ گئی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، شاید اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد فہد بالکل بدل گیا تھا۔ وہ پہلے بھی کم بولتا تھا، مگر اب تو جیسے اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کئی راتیں وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے جاگتا رہتا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو دل عجیب درد سے بھر جاتا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ امی ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی، امی کی آنکھیں مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے تبھی دل میں عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ ابو نے بہت مشکل سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، عائزہ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح فہد سے کر دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا تھا۔ کیا؟ میری آواز جیسے میرے اپنے کانوں کو بھی اجنبی لگی۔ امی فوراً رونے لگی۔ بیٹا، ہم جانتے ہیں یہ آسان نہیں، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے ماں کی ضرورت ہے۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اپنی بہن کے شوہر سے نکاح۔ اس رات میں پوری رات نہیں سوئی، بار بار یہی سوچتی رہی کہ کیا واقعی میری زندگی اب یہی ہوگی؟ کیا میں ہمیشہ اپنی بہن کی جگہ لینے کی کوشش کرتی رہوں گی؟ کیا فہد کبھی مجھے قبول کر پائے گا یا ہر بار مجھے دیکھ کر اسے حریم یاد آئے گی؟ مگر آخر کار نکاح ہو گیا، سادہ سا نکاح، بغیر کسی خوشی، بغیر کسی خواب کی۔ میں اس گھر میں دلہن بن کر نہیں، جیسے کسی ذمہ داری کی طرح آئی تھی۔ فہد نے نکاح کے بعد بھی میری طرف ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی سرد میری رہتی تھی۔ وہ مجھ سے نہ لڑتا تھا نہ بات کرتا تھا، بس ایک فاصلے کے ساتھ رہتا تھا، جیسے میرے وجود سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے درمیان خاموشی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ میں پورا دن بچے کو سنبھالتی، گھر کے کام کرتی، اس کی پسند کا کھانا بناتی،
मगर इसके चेहरे पर कभी कोई नरमी न देख पाती। कभी कभी रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती, क्या मैं वाकई सिर्फ एक साया हूँ? क्या वो मुझे कभी मेरी अपनी पहचान से देखेगा? फिर एक रात पहली बार मुझे इसकी नफरत का असल एहसास हुआ। मैं बच्चों को सुलाने के बाद कमरे में आई तो वो खिड़की के पास खड़ा था। कमरे की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। इसने बगैर मेरी तरफ देखे सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे दिल में जैसे कुछ चुभ गया। मैं खामोश रही, मगर ना जाने क्यों इस रात दिल बहुत भरा हुआ था। मैं आहिस्ता से इसके करीब गई और धीमी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ मैं हुरैम बाजी की जगह नहीं ले सकती, मगर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इसने पहली बार मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। कोशिश? वो तलख हंसी हंसा। तुम लोग सब एक जैसे होते हो। आज तुम ठहरी हुई हो, कल तुम भी किसी और के साथ चली जाओगी। इसके अल्फाज मेरे दिल पर थप्पड़ की तरह लगे। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी आवाज भरा गई, मगर वो खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे इसे मेरी बात पर यकीन ही ना हो। इस रात में बहुत रोई थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी और की गलती की सजा मुझे दी जा रही है। मैंने तो कभी इससे कोई वादा भी नहीं लिया था, फिर भी हर रोज इसकी नफरत सह रही थी। मगर शायद सबसे अजीब बात यह थी कि इन सब के बावजूद मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता इसी इंसान के लिए धड़कने लगा था। मैं खुद से नफरत करने लगी थी। क्यों? आखिर क्यों मुझे इन्हीं से मोहब्बत हो रही है जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते? मैं कई बार आईने के सामने खड़ी खुद से यही सवाल करती, मगर जवाब कभी नहीं मिला। हुरैम के जाने के बाद इस घर की हर चीज जैसे बदल गई थी। दीवारें वही थी, कमरे वही थे, मगर इनमें बसने वाली सांसें बदल चुकी थी। पहले इस घर में हंसी गूंजती थी, अब खामोशी चलती फिरती महसूस होती थी। फहद अक्सर देर रात तक अपने स्टडी रूम में बंद रहता और मैं अपने नन्हे भांजे, नहीं अब शायद अपने बेटे आहद को सीने से लगाए कमरे में बैठी रहती। वो जब भी रोता मेरा दिल अजीब तरह से काम करता, शायद इसलिए क्योंकि इसकी आंखों में मुझे हमेशा अधूरी मोहब्बत दिखाई देती थी। एक माँ की कमी और एक बाप का टूटा हुआ वजूद। शुरू में मैंने सिर्फ जिम्मेदारी समझकर सब संभालने की कोशिश की थी, मगर वक्त के साथ अहद मेरी सांस बन गया। वो रात को मेरे बगैर सोता नहीं था। इसकी नन्ही उंगलियां मेरी उंगली पकड़कर ऐसे सुकून से सो जाती जैसे इसे यकीन हो कि मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। कई बार इसे सुलाते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं दिल ही दिल में सोचती, अगर हुरैम बाजी एक बार इसे इस हाल में देख लेते तो क्या फिर भी चली जाती। मगर शायद कुछ लोग मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते। फहद अब भी मुझसे वैसा ही दर्द था। वो कभी मुझ पर आवाज बुलंद नहीं करता था, मगर इसकी खामोशी चीखों से ज्यादा तकलीफ देती थी। वो सुबह बगैर कुछ कहे दफ्तर चला जाता, रात गए वापस आता, आहद को चंद लम्हे गोद में लेता और फिर खुद में गुम हो जाता, जैसे इसके अंदर का हर एहसास मर चुका हो। और मैं हर रोज इसकी एक नजर के इंतजार में खुद को थका देती। कभी कभी जब वो खाने की मेज पर बैठता तो मैं चुपके से इसे देखती रहती। इसके चेहरे की सख्ती, इसके खामोश आंखें, इसके हाथों की थकन, सब मुझे अंदर तक उदास कर देते। मैं चाहती थी वो एक बार मुझसे नॉर्मल अंदाज में बात करे, सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर बुलाए, मगर शायद मैं इसके लिए सिर्फ एक मजबूरी थी, एक ऐसी लड़की जिसे इसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया था। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके इसके लिए इसके पसंद का खाना बनाया। अम्मी ने कभी बताया था कि इसे चिकन खुरमा बहुत पसंद है। मैं पूरा दिन किचन में लगी रही। पहली बार दिल में अजीब सी खुशी थी, जैसे शायद आज वो कुछ अच्छा कहते। जब वो रात को आया तो मैं खुद खाना मेज पर लगा रही थी। इसने खामोशी से प्लेट में खाना लिया, एक लुकमा खाई और फिर बगैर कुछ कहे उठ गया। मेरा दिल जैसे आहिस्ते से टूट गया। मैं देर तक वही खड़ी प्लेटों को देखती रही। ना जाने क्यों आंखों में आंसू भर आए थे। इतनी भी बुरी हूं क्या मैंने दिल में खुद से पूछा। इसी रात जब मैं आहद को सुलाकर वापस कमरे में आई तो फहद खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ था। मैं चंद लम्हे खामोशी से इसे देखते रही, फिर आहिस्ता से बोली,
आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? तबीयत खराब हो जाएगी। इसने मेरी तरफ देखे बगैर सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे इसके यही अल्फाज सबसे ज्यादा तोड़ते थे। मैं खामोशी से पलटने लगी, मगर ना जाने क्यों इस रात दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं दोबारा मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहते तो कम से कम इतनी नफरत भी मत करें। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस बार वो आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में अजीब थकन थी। तुम्हारी गलती सिर्फ ये है कि तुम मुझे इसकी याद दिलाती हो, इसने धीरे से कहा। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो मुझसे नहीं अपनी टूटी हुई जिंदगी से नफरत करता है। इस रात में बहुत देर तक जागती रही। आहत मेरे सीने पर सो रहा था और मैं छत को देखते हुए सोच रही थी, क्या मोहब्बत हमेशा इतनी तकलीफ देती है? वक्त गुजरता गया। मैंने खुद को इस घर में ढाल लिया था। अब मैं पहले जैसे डरी हुई लड़की नहीं रही थी, मगर दिल अब भी कमजोर था, खास तौर पर फहद के मामले में। फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। फहद की खाला की बेटी महक कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ गई। वो शहर में पली बड़ी बेहद खूबसूरत और बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की थी। घर में आते ही जैसे इसने हर चीज पर अपनी मौजूदगी जमा ली। वो फहद के साथ बेतकल्लुफी से हंसती, इसके करीब बैठती और हर वक्त इसके आसपास रहने की कोशिश करती। शुरू में मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक रात हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मैं आहत को खाना खिला रही थी जब महक हंसते हुए आकर फहद के बिल्कुल साथ बैठ गई। वो मुसलसल इससे बातें किए जा रही थी और फहद वो खामोश होने के बावजूद इसे मना भी नहीं कर रहा था। मेरे अंदर ना जाने क्यों अजीब सा दर्द उठा। मैंने पहली बार हसद महसूस किया था। मैं खुद पर हैरान थी, मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही? इसी रात जब मैं किचन में बर्तन रख रही थी तो महक मेरे करीब आकर रुकी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम फहद भाई से बहुत डरती हो ना? इसने अचानक पूछा। मैं चौंकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वह हल्का सा हंसी। फिर वो तुम्हें बीवी मानते क्यों नहीं? इसके अल्फाज मेरे दिल में सीधा उतर गए। मैं खामोश रह गई। वो मेरे करीब झुकी और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें पता है टूटे हुए मर्दों को संभालना हर लड़की की बस की बात नहीं होती। मैंने पहली बार इसकी आंखों में कुछ खतरनाक देखा था। इस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार यही सोचती रही कि कहीं मैं वाकई फहद को खो तो नहीं रही, मगर वो तो कभी मेरा था ही नहीं। और शायद यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। महक के आने के बाद घर का माहौल अजीब सा बदलने लगा था। पहले फहद घर आते ही सीधा अपने कमरे या स्टडी रूम में चला जाता था, मगर अब कभी कभी लॉन्च में भी बैठ जाता। महक की हंसी पूरे घर में गूंजती रहती और वो हर बात पर फहद को बातों में उलझाए रखती। मैं दूर खड़ी सब देखती रहती। ना मैं कुछ कह सकती थी, ना ही अपने दिल को समझा सकती थी। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तब हुई जब आहत इसके पास जाने के बजाय मेरे सीने से लिपट जाता और महक मस्तूरी मुस्कुराहट के साथ कहती, लगता है बच्चों को तुम्हारी आदत पड़ गई है। वो जुमला आम था, मगर इसके लहजे में अजीब सा तनस छुपा होता था। मैं हर रात खुद को समझाती, आयजा तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फहद ने कभी तुम्हें अपनी बीवी माना ही नहीं, मगर दिल था कि मानने से इनकार कर देता। जितना वो मुझसे दूर रहता, ना जाने क्यों मेरा दिल इतना ही उसकी तरफ खींचता जा रहा था। एक रात आहत को तेज बुखार हो गया। वो मुसलसल रो रहा था और मेरी जान निकली जा रही थी। मैं इसे सीने से लगाए पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब अचानक दरवाजा खुला और फहद अंदर आया। शायद आहत की रोने की आवाज सुनकर आया था। क्या हुआ इसे? इसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। बुखार बहुत तेज है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। फहद फौरन हमारे करीब आया। इसने आहत को मेरी गोद से लिया और इसके माथे पर हाथ रखा। इस लम्हे पहली बार मैंने इसके चेहरे पर एक बाप की बेबसी देखी। वो फौरन डॉक्टर को फोन करने लगा। इस पूरी रात हम दोनों आहत के पास बैठे रहे। कभी मैं पट्टी रखती, कभी वो दवा देता, और ना जाने क्यों इस रात पहली बार मुझे लगा जैसे हम दोनों वाकई एक खानदान है। सुबह के करीब जब आहत की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं थकन से वही सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। अचानक मुझे अपने कंधों पर किसी नरम चीज का एहसास हुआ। मैं चौंक कर जागी तो देखा
فہد نے خاموشی سے اپنے ہاتھوں سے شال میرے گرد لپیٹی تھی۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا تھا، مگر میرے دل میں جیسے کوئی روشنی سے جل اٹھی۔ میں نے چپکے سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اس وقت کہیں غائب تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ دل آہستہ سے سرگوشی کر رہا تھا۔ کاش یہ لمحہ یہی رک جائے، مگر شاید میری خوشی ہمیشہ ادھوری رہنے کے لیے بنی تھی۔ کچھ دن بعد مہک نے جان بوجھ کر میرے سامنے فہد کے ساتھ اپنی قربت بڑھانے شروع کر دی۔ کبھی وہ اس کے کپڑوں کے بارے میں رائے مانگتی، کبھی اس کے ساتھ باہر جانے کی ضد کرتی، اور فہد وہ شاید یہ سب محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، یا شاید وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک شام میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب میں نے لون سے مہک کی ہنسی سنی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں آہستہ سے باہر آئی تو دیکھا مہک فہد کے بہت قریب بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ فہد کے بازو پر تھا اور وہ ہنسی ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی۔ میرا قدم وہی رک گئے۔ دل میں جیسے کسی نے خاموشی سے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس لمحے مہک نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسا وہ جانتا ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اسے یہی چاہیے تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں بہت دیر تک دیکھا۔ سادہ سا سوٹ، بندھے ہوئے بال، تھکی ہوئی آنکھیں، اور پھر مہک یاد آئی۔ خوبصورت، بے فکر، پر اعتماد۔ شاید واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے۔ میرے دل نے آہستہ سے کہا۔ میں نے پہلی بار اپنے آپ سے نفرت محسوس کی تھی۔ اسی رات میں نے ہمت کر کے فیصلہ کیا کہ اب میں فہد سے بات کروں گی۔ میں خاموش رہ کر تھک چکی تھی۔ فہد حسب معمول اسٹڈی روم میں تھا۔ میں دھیرے سے قدموں سے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ سے بات کرنی تھی۔ اس نے مختصر سا ہاں کہا، مگر نظریں اسکرین پر ہی رکھی۔ میرے لیے الفاظ نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مہک، اس نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا مہک کو؟ میں نے ہمت جمع کی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہر وقت آپ کے اتنے قریب رہے۔ میرے الفاظ سنتے ہی وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک ہلکا سا ہنس دیا۔ تمہیں حسد ہو رہا ہے؟ میرا چہرہ شرم اور تکلیف سے گرم ہو گیا۔ بھائی صرف تمہیں ضرورت نہیں ان سب باتوں میں پڑنے کی، عائزہ، اس نے سرد لہجے میں بات کر دی۔ مہک بچپن سے میرے ساتھ ایسے ہی ہے۔ اس کے لہجے میں بے رخی تھی، جیسے میرے احساسات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے، مگر میں نے اس کے سامنے رونا مناسب نہیں سمجھا۔ میں خاموشی سے پلٹی اور واپس آنے لگی، مگر جیسے ہی دروازے تک پہنچی، اس کی آواز نے میرے قدم روک دیے، اور ویسے بھی وہ آہستہ سے بولا، تمہیں ان سب چیزوں کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، مگر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس رات جب میں ٹوٹ گئی تھی، میں عہد کو سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی، بار بار یہی سوچتی رہی، میں آخر کیوں اس انسان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اور شاید اسی رات پہلی بار میرے دل میں خوف پیدا ہوا تھا کہ کہیں میں واقعی اسے کھو نہ دوں۔ اگلے چند دنوں میں میں نے خود کو مکمل طور پر خاموش کر لیا تھا۔ اب میں فہد سے صرف ضرورت کی حد تک بات کرتی، باقی سارا وقت عہد کے ساتھ گزار دیتی۔ شاید میں اپنے دل کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر انسان امید چھوڑ دے تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ جتنا میں خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی میرا دل اس کی ایک نظر، ایک لفظ، ایک توجہ کے لیے ترستا رہتا۔ کئی بار رات کو وہ دیر سے گھر آتا اور میں انجانے میں دروازے کی آواز سنتے ہی چونک اٹھتی، پھر فوراً خود کو ڈانٹتی کہ آخر کیوں اب بھی اس کا انتظار کرتی ہوں۔ مگر محبت شاید انسان کو سب سے پہلے اپنے ہی سامنے کمزور بنا دیتی ہے۔ انہی دنوں مہک نے جیسے جان بوجھ کر میرے زخموں کو اور گہرا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب کھل کر فہد کے ساتھ وقت گزارتی، کبھی اس کے ساتھ باہر چلی جاتی، کبھی اس کے سامنے ہنس ہنس کر ایسی باتیں کرتی جیسے وہی اس گھر کی اصل عورت ہو۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے تب ہوتی جب فہد اسے روکنے کے بجائے خاموش رہتا۔ ایک رات میں عہد کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی تو لانچ کی مدھم روشنی میں مہک فہد کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ فہد خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔
نہ جانے کیوں اس منظر نے میرے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی۔ میں واپس پلٹنے لگی مگر اسی لمحے مہک کی آواز میرا قدم روک گئی۔ فہد، کبھی کبھی انسان کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ہر کوئی حریم جیسا نہیں ہوتا مگر ہر کوئی وفادار بھی نہیں ہوتا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میری سانس رک گئی۔ وہ جان بوجھ کر میرا نام لیے بغیر مجھے ہی نشانہ بنا رہی تھی۔ میں چند لمحے وہی کھڑی رہی، دل بری طرح دکھ رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں واپس جاتی فہد کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی، بس کرو مہک۔ صرف 2 لفظ تھے مگر ان میں عجیب سی تھکن تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ بھی اندر سے سکون میں نہیں ہے، مگر اگلے ہی لمحے مہک نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور دھیرے سے بولی، میں صرف تمہاری فکر کرتی ہوں۔ میری آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات پہلی بار مجھے اپنے وجود سے تھکن محسوس ہوئی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتے رہی، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پر مسلسل جاگنے کی تھکن اور دل میں ایک ہی سوال، کیا واقعی میں اتنی بے رنگ ہوں کہ کوئی مجھے محبت کے قابل ہی نہ سمجھے؟ میری نظریں اچانک بستر پر سوئے احد پر پڑی۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، اس کے ننھے ہاتھ اب بھی میرے دوپٹے کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ شاید اسی لمحے میں نے پہلی بار خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے فہد مجھے کبھی قبول کرے یا نہ کرے، میں عہد کی خاطر کبھی کمزور نہیں پڑوں گی۔ مگر قسمت شاید ابھی مجھے مزید آزمائشوں سے گزارنا چاہتی تھی۔ اگلی رات فہد بہت دیر تک گھر واپس نہیں آیا۔ گھڑی پر 12 بج چکے تھے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ دل عجیب خوف سے بھرنے لگا۔ نہ جانے کیوں بار بار مہک کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے مگر سچ یہ تھا کہ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ آخر کار رات تقریباً 1 بجے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار جلدی سے کمرے سے باہر نکلی مگر اگلے ہی لمحے میرے قدم وہی جم گئی۔ فہد نشے کی حالت میں تھا اور مہک اسے سہارا دے کر اندر لا رہی تھی۔ مہک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جبکہ فہد کی آنکھیں نیم بند تھی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے کے اندر سے سانس کھینچ لی ہو۔ میں چند لمحے وہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ میری نظریں صرف فہد پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بامشکل اپنے قدموں پر کھڑا تھا اور مہک اس کے بازو کو اس طرح تھامے ہوئے تھی جیسے اسے اس پر پورا حق ہو۔ میرے اندر اچانک عجیب سا غصہ اور درد ایک ساتھ اٹھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ میری آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں دکھ زیادہ تھا۔ فہد نے دھندلی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شاید وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مہک ہلکے سے مسکرائی۔ اوہ پلیز ایزا، اتنی ریاکٹ مت کرو، بس تھوڑی سی ڈرنک کی ہے، دنیا ختم نہیں ہو گئی۔ اس کا لہجہ عجیب حد تک بے فکر تھا جیسے اسے میری تکلیف سے لطف آ رہا ہو۔ میں فوراً فہد کے قریب گئی اور اس کا دوسرا بازو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ چھوڑے انہیں، میں سنبھال لوں گی۔ میرے الفاظ نرم تھے مگر اندر سے میں ٹوٹ رہی تھی۔ مہک نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے فہد کے قریب جھک کر بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، آگے سنبھالنا تو یہی آئے گی۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے خود کو بامشکل خوابوں میں رکھا اور فہد کو سہارا دیتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ اسی دوران فہد کی گرفت انجانے میں میرے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ شاید نشے میں بھی اسے میرے لمس کا احساس تھا۔ میرے دل نے بے اختیار ایک درد بھری دھڑکن لی۔ کیوں؟ آخر کیوں ہر بار آپ ہی مجھے تکلیف دیتے ہیں؟ میں دل ہی دل میں خود سے پوچھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اسے کمرے تک لے کر پہنچی وہ اچانک لڑکھڑا گیا۔ میں گھبرا کر اسے سنبھالنے لگی مگر اگلے ہی لمحے اس کا سر میرے کندھے پر آ ٹکا۔ اس کی گرمی سانسیں میرے گلے سے ٹکرائی تو میری سانس رک سی گئی۔ وہ دھیرے سے کچھ بڑبڑایا، مت جاؤ۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں چند لمحے بالکل ساکت رہ گئی۔ کیا اس نے واقعی یہ کہا تھا یا میں نے غلط سنا؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ بے ہوش سا ہو گیا۔ میں نے مشکل سے اسے بستر پر لٹایا۔ اس کے شرٹ کے بٹن بکھرے ہوئے تھے، بال الجھے ہوئے اور چہرے پر شدید تھکن تھی۔ وہ اس وقت پہلے سے زیادہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے دل میں اچانک سارا غصہ کمزور پڑنے لگا۔ میں آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی اور اس کے ماتھے سے بکھرے بال ہٹائے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں آپ کے لیے کتنا ڈرتی ہوں۔
میری آنکھوں سے خاموش آنسو گرنے لگے، مگر اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے، دروازہ کھولا تو سامنے مہک کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میرے فہد کا فون تھا، یہ ان کا فون۔ اس نے فون میری طرف بڑھایا مگر جانے سے پہلے رک گئی۔ اس کی نظریں سیدھا میرے چہرے پر تھی۔ ویسے عائزہ، تم جتنا مرضی کوشش کر لو، کچھ مرد کبھی ایک عورت کے نہیں ہوتے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں واضح چیلنج دیکھا تھا۔ وہ مجھے ڈرانا چاہتی تھی، مجھے کمزور کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس بار میرے دل میں صرف درد نہیں اٹھا، ایک عجیب سی ضد بھی جاگ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور کچھ عورتیں صرف دوسروں کا گھر توڑنا جانتی ہیں، بنانا نہیں۔ مہک کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو غائب ہو گئی۔ شاید اسے مجھ سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور چلی گئی، مگر میرے دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ میں واپس کمرے میں آئی تو فہد بے ہوشی میں بے چین سا کروٹ بدل رہا تھا۔ اچانک اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت کمزور تھی مگر روکنے والی۔ عائزہ، پہلی بار میں نے اس کے لبوں سے اپنا نام سنا تھا۔ میری آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ وہ نشے میں تھا، شاید ہوش میں بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس لمحے میرے دل نے وہ محسوس کیا جسے میں مہینوں سے ترس رہی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی رہی اور نہ جانے کب اس کا ہاتھ تھامے تھامے میری آنکھ لگ گئی، مگر شاید مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح ہماری زندگی کا سب سے خطرناک موڑ لے کر آنے والی ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی۔ چند لمحوں تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں اسی حالت میں بیٹھی کب سو گئی تھی۔ پھر اچانک احساس ہوا کہ میرا ہاتھ اب بھی فہد کی گرفت میں تھا۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جاگ چکا تھا اور خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تھی، جیسے وہ رات کی کچھ باتیں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر اس کی گرفت ایک لمحے کو اور مضبوط ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ فہد کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یہاں کیسے آیا؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ میرے ذہن میں فوراً رات کا ہر منظر گھوم گیا۔ مہک، نشہ، اس کا میرے کندھے پر سر رکھنا، اور وہ ایک لفظ، مت جاؤ۔ میرے دل میں عجیب سی کھسک اٹھی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی، میں آپ کو کمرے میں لے آئی تھی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، اس کے چہرے پر ناگواری سی آئی۔ میں نے کل رات کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اس سوال میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی، دل چاہا چیخ کر کہوں کہ ہاں، آپ نے بہت غلط کیا۔ آپ نے مجھے ہر رات رلایا ہے، ہر بار خود سے کم محسوس کروایا ہے، مگر نہ جانے کیوں میرے لب خاموش رہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، آپ آرام کریں، میں چائے بھیج دیتی ہوں، اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا میری سانسیں بکھر گئی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، آخر یہ انسان مجھے اتنا کمزور کیوں کر دیتا ہے؟ میں خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ نیچے آ کر میں سیدھا کچن میں چلی گئی تاکہ خود کو کام میں لگا سکوں، مگر قسمت شاید مجھے سکون دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چند ہی دیر بعد مہک بھی وہاں آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد تیار تھی، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے مجھے خاموشی سے چائے بناتے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ فہد اٹھ گئی۔ اس کے انداز میں عجیب سا حق تھا۔ میں نے مختصر سا ہاں کہا اور نظریں دوسری طرف کر لی، مگر وہ کہیں وہی کھڑی رہی۔ تم جانتی ہو نا، نشے میں انسان دل کی باتیں ہی کرتا ہے۔ میرے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ میرے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، کل رات فہد نے بار بار میرا ہاتھ پکڑا تھا، شاید وہ اب بھی مجھ سے۔ بس کریں۔ پہلی بار میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری اپنی آواز مجھے اجنبی لگی۔ مہک چند لمحے حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اسے میری خاموشی کی عادت تھی، مگر آج میرے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ چاہے جتنا مرضی کوشش کر لیں، میں اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ میرے لفظ دھیرے تھے مگر مضبوط۔ مہک کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سے بکھری۔ شوہر؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیا واقعی فہد تمہیں اپنی بیوی مانتے بھی ہیں؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر لگے، مگر اس بار میں ٹوٹی نہیں۔ میں صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ مہک کی اصل جنگ فہد کو پانے کی نہیں، مجھے ہرانے کی تھی۔
اسی لمحے اوپر سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، فہد کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا مہک پر تھی اور پہلی بار مجھے ان آنکھوں میں ناگواری دکھائی دی۔ مہک، اس کی آواز سرد تھی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہک فوراً نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا عائزہ سے دور رہو۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ چند لمحوں کے لیے پورا کچن خاموش ہو گیا۔ مہک کے چہرے پر واضح جھٹکا تھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ فہد کبھی اس طرح اس کے خلاف کھڑا ہوگا، مگر اس سے بھی زیادہ حیران میں تھی، کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب فہد نے میرے لیے کسی کو روکا تھا، اور نہ جانے کیوں اسی لمحے میرے دل میں برسوں بعد امید کی ایک بہت چھوٹی سی روشنی جاگی۔ فہد کی وہ ایک بات میرے دل میں پورا دن گونجتی رہی، عائزہ سے دور رہو۔ شاید کسی اور کے لیے یہ عام سا جملہ ہوتا، مگر میرے لیے وہ پہلی بار تھا جب اس نے میرے وجود کو اپنی زندگی میں اہمیت دی تھی۔ میں خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ مجھے اس چھوٹی سی بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر دل آخر دل ہوتا ہے، وہ انہی چھوٹے لمحوں پر جینا شروع کر دیتا ہے جنہیں عقل نظر انداز کرنے کا کہتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ فہد واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند نہیں ہوتا تھا، کبھی احد کو گود میں لے کر لاؤنج میں بیٹھ جاتا، کبھی کھانے کی میز پر چند منٹ زیادہ رک جاتا، اور سب سے عجیب بات، اب وہ کبھی کبھی مجھے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ نظریں پہلے جیسی سلتے نہیں رہی تھی، ان میں اب کوئی الجھن تھی، کوئی احساس، جیسے وہ پہلی بار مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں نے خود کو فوراً نرم پڑنے نہیں دیا۔ میں اب بھی اس سے ایک مناسب فاصلے پر رہتی، شاید اس لیے کیونکہ میرا دل اب دوبارہ ٹوٹنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک شام میں احد کو لے کر لان میں بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور احد گھاس پر بیٹھا اپنے ننھے ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ اچانک احساس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو فہد چند قدم دور کھڑا تھا۔ آسمانی رنگ کی شرٹ میں وہ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا، نرم، تھکا ہوا اور عجیب حد تک خاموش۔ نہ جانے کیوں میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہمارے قریب آیا اور احد کو گود میں اٹھا لیا۔ احد فوراً ہنسنے لگا۔ میں خاموشی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ منظر اتنا پرسکون تھا کہ دل بے اختیار دعا مانگنے لگا، کاش ہماری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہتی۔ مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو ڈانٹا، نہیں عائزہ، دوبارہ اتنی جلدی امید مت باندھو۔ فہد نے اچانک میری طرف دیکھا، تم آج کل مجھ سے بہت دور دور رہتی ہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ میرے لبوں پر آئی۔ فاصلوں کی عادت تو آپ نے ہی ڈالی ہے۔ میرے جواب پر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح پچھتاوا ابھرا۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے میرے لفظ واقعی اس تک پہنچ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، میں اچھا انسان نہیں رہا عائزہ۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نظریں جھکائے احد کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ جب حریم گئی تھی تو مجھے ہر عورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا سب چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اور پھر تم آئی۔ میں چاہتا تھا تم سے دور رہوں، مگر تم ہر دن اس گھر کو سنبھالتے رہی، احد کو، مجھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں پہلی بار اسے اس طرح کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے تمہیں صرف تکلیف دی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اس کا دکھ میرے اپنے درد سے بڑا لگنے لگا تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک مہک کی آواز آئی، اوہ، تو یہاں فیملی ٹائم چل رہا ہے۔ ہم دونوں فوراً چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ مہک چند قدم دور کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھی اور سیدھا فہد کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ فہد، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ بے تکلف تھا، مگر اس بار فہد فوراً کھڑا ہو گیا۔ جو بات کرنی ہے یہی کرو۔ اس کی آواز سخت تھی۔ مہک کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری آئی۔ پرائیویٹ بات ہے، میرے اور تمہارے درمیان اب کوئی پرائیویٹ بات نہیں رہی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ مہک واضح طور پر تلملا گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر فہد کی طرف جھک کر دھیرے سے بولی، تم بدل گئے ہو۔ فہد نے بغیر ہچکچائے جواب دیا، شاید اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اصل میں میرے ساتھ کون کھڑا تھا۔ اس لمحے مہک کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور میری سانسیں جیسے سینے میں ہی رک گئی۔
क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद फहद वाकई मुझे होने से डरने लगा। इस रात ना जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी भी थी और सुकून भी। फहद के अल्फाज बार बार मेरे ज़हन में गूंज रहे थे। अब मुझे समझ आ गया है कि असल में मेरे साथ कौन खड़ा था। मैं बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही, मगर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। आहद मेरे पहलू में सुकून से सो रहा था और मैं इसके नन्हे हाथों को थामे सोच रही थी कि क्या वाकई इंसान इतना बदल सकता है। क्या टूटे हुए दिल दोबारा मोहब्बत करना सीख जाते हैं, या फिर मैं सिर्फ एक ख्वाब देख रही हूँ जो किसी दिन फिर टूट जाएगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक गई। इतनी रात गई। मैं आहिस्ता से उठी ताकि आहत ना जागे, फिर धीरे कदमों से दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने फहद खड़ा था, मध्यम रोशनी में। इसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था, मगर इसकी आंखों में आज अजीब सी नरमी थी। चंद लम्हों तक हम दोनों खामोश एक दूसरे को देखते रहे। ना वो कुछ कह पा रहा था, ना मैं। आखिर इसने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही थी। इसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जिसकी मैं आदी हो चुकी थी। मेरा दिल बेख्तियार जोर से धड़का। मैंने नजरें झुका ली। कोई काम था। मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ तुमसे बात करनी थी। मेरे अंदर अचानक घबराहट से फैल गई। ना जाने क्यों जब भी वो इस तरह नरम लहजे में बात करता, मेरी सारी मजबूती कमजोर पड़ने लगती थी। मैं दरवाजे से हट गई ताकि वो अंदर आ सके। फहद कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी नजर सीधा आहत पर गई। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से इसके सर पर हाथ फेरा। इस लम्हे इसके चेहरे पर जो मोहब्बत थी, इसे देखकर मेरा दिल अजीब तरह से भर आया। ये तुम्हारे बगैर सोता ही नहीं, मेरे लबों से बेख्तियार निकला। फहद ने मेरी तरफ देखा और तुम, इसके ये दो लफ्ज मेरे दिल में कहीं बहुत गहरे उतर गई। मैं फौरन नजरें चुरा गई। मुझे आदत हो गई है, मैंने धीरे से कहा, मगर शायद वो समझ गया था कि मैं सिर्फ नींद की बात नहीं कर रही। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। बाहर हल्की बारिश हो चुकी थी। बारिश की आवाज हमेशा से मुझे उदास कर देती थी। फहद आहिस्ता से मेरा करीब आया, इतना करीब कि पहली बार मुझे इसकी खुशबू वाजा महसूस हुई। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। आयजा, इसने पहली बार मेरा नाम इस तरह लिया जैसे इसके हर हरफ को महसूस कर रहा हो। मैंने धड़कते दिल के साथ इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी तड़प थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। इसकी आवाज भारी हो गई। तुमने जितना मेरे लिए किया शायद कोई और ना करता। मेरे दिल में जैसे कोई बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, मगर साथ ही पिछले सारे जख्म भी याद आने लगे। मैंने फौरन खुद को संभाला। अब ये सब कहने से क्या बदलेगा। मेरी आवाज कमजोर पड़ गई थी। फहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक इसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे पूरे वजूद में जैसे बिजली से दौड़ गई। इसका लम्स पहली बार इस तरह महसूस हुआ था, नरम, मोहतात, मगर बेहद सच्चा। सब कुछ शायद नहीं बदल सकता, वो धीरे से बोला, मगर मैं बदलना चाहता हूँ। मेरी आंखें बेख्तियार नम हो गई। दिल चाह रहा था इसी लम्हे इसके सीने से लगकर रो दूं, इसे बता दूं कि मैं कब से इसे एक लम्हे का इंतजार कर रही थी। मगर खौफ अब भी बाकी था। अगर फिर से मेरा दिल टूट गया तो? ये सवाल मेरे दिल से निकलकर लबों तक आ गया। फहद की गिरफ्त मेरे हाथ पर और मजबूत हो गई। इसने पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार मैं खुद को टूटने दूंगा, मगर तुम्हें नहीं। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, मगर इस लम्हे मुझे सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं इस इंसान की आंखों में वाकई अपनी जगह बना चुकी हूँ। मैं इसकी आंखों में देखती रह गई। ना जाने क्यों इस लम्हे मेरे दिल के सारे शिकवे एक लम्हे के लिए खामोश हो गए थे। फहद अब भी मेरा हाथ थामे खड़ा था और इसकी नजरें पहली बार मुझसे नजरें चुराने के बजाय मुझ में ठहर गई थी। मेरे दिल में अजीब से कपकपाहट फैल रही थी। ये वही इंसान था जिसकी खामोशी मुझे हर रात रुलाती थी, मगर आज इसी की आवाज मेरे अंदर के टूटे हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसने फौरन गिरफ्त ढीली कर दी, जैसे अब वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इस छोटी सी बात ने भी मेरे दिल को अजीब तरह से छू लिया। वो पहले जैसा नहीं रहा था। शायद वाकई नहीं। आयजा, इसने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो?
اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ مجھے اس سے دور کرتا تھا۔ آج وہ صرف ایک ایسا انسان لگ رہا تھا جو سچ میں ڈر گیا ہو۔ مجھے کھونے سے میری آنکھیں بے اختیار بھر آئی۔ میں نے فوراً دوسری طرف دیکھ لیا تاکہ وہ میرے دل کی کمزوری نہ پڑ سکے۔ موقع، میں دھیرے سے ہنسی، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ نے مجھے کتنی بار توڑا ہے۔ فہد خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ جانتا ہوں، اس نے بامشکل کہا، اور شاید اس لیے آج خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشیاں ہمیشہ تکلیف نہیں دیتی، کبھی کبھی یہی خاموشیاں دل کی سب سے سچی باتیں کہہ جاتی ہیں۔ فہد آہستہ سے میرے قریب بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان اب بھی تھوڑا سا فاصلہ تھا، مگر شاید دلوں کے فاصلے پہلے سے کم ہو چکے تھے۔ تمہیں پتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جب حریم گئی تھی نا تو مجھے لگا تھا محبت صرف چھوڑ کر جانے کا نام ہے۔ پھر تم آئے اور تم نے بغیر کچھ مانگے اس گھر کو سنبھال لیا۔ عہد کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر میں پھر بھی تمہیں دیکھ نہیں پایا۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بدل رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فہد اس طرح اپنے احساسات بیان کرے گا، اور اب نہ جانے کیوں یہ سوال میرے لبوں سے نکل گیا۔ فہد نے فوراً میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف چمک رہی تھی۔ اب جب تم دور رہتی ہو نا تو گھر خالی لگتا ہے۔ میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے دھیرے سے مزید کہا، اور جب تم سامنے ہوتی ہو تو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ میرے دل نے جیسے پہلی بار اس کی محبت کو چھوا تھا۔ میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے انجانے میں ہمیشہ انتظار کیا تھا۔ فہد نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور میرے چہرے کے قریب آئی ایک لٹکو کان کے پیچھے کر دیا۔ اس کے لمس سے میرے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ میری پلکیں بے اختیار جھک گئی۔ تم بہت خوبصورت ہو عائشہ، اس نے سرگوشی جیسے آواز میں کہا، مگر تمہارا دل اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میری آنکھوں سے ایک گرم آنسو ڈھلک گیا۔ شاید اس لیے نہیں کہ میں اداس تھی، بلکہ اس لیے کہ پہلی بار کسی نے میرے دل کو دیکھا تھا۔ فہد نے فوراً وہ آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ اس کے لمس میں عجیب سے نرمی تھی۔ پھر اچانک عہد نیند میں ہلکا رویا۔ ہم دونوں فوراً چونک گئے۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ عہد نیند میں فوراً میرے سینے سے لگ گیا۔ فہد چند لمحے ہمیں خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے ہمارے قریب آ کر عہد کے ننھے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس لمحے نہ جانے کیوں دل نے پہلی بار ایک مکمل خاندان جیسا احساس کیا، چھوٹا سا، خاموش سا، مگر بے حد خوبصورت۔ فہد نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ کاش میں یہ سب پہلے سمجھ جاتا۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی، اب بھی میرے دل میں ڈر تھا، مگر اس ڈر کے ساتھ ایک نئی امید بھی جنم لے رہی تھی، اور شاید محبت یہی ہوتی ہے، ہزار زخموں کے باوجود کسی ایک انسان کے بدلنے پر پھر سے یقین کر لینا۔ اگلی صبح نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ کئی مہینوں بعد میں نے خود کو اتنا ہلکا محسوس کیا تھا، جیسے دل پر رکھا کوئی بہت بھاری بوجھ آہستہ آہستہ اترنے لگا ہو۔ میں فجر کے بعد کافی دیر تک جاگتی رہی۔ عہد میری گود میں سویا ہوا تھا اور میں خاموشی سے اس کے ننھے چہرے کو دیکھتی رہی۔ پھر بے اختیاری میری نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ شاید دل اب بھی رات والے لمحوں کو یاد کر رہا تھا۔ فہد کی آنکھیں، اس کی آواز اور وہ نرمی جس کی میں نے کبھی اس سے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میری سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ فہد اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ 2 کپ تھے۔ وہ شاید ابھی بھی اٹھا تھا۔ بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی خاموش سنجیدگی، مگر آج اس میں عجیب سی نرمی بھی شامل تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور ایک کپ میری طرف بڑھا دیا۔ چائے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتے رہی۔ آپ میرے لیے؟ میرے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، کیونکہ آج پہلی بار لگا کہ تم صرف اس گھر کی ذمہ داری نہیں، میری بھی ہو۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل میں جیسے نرم سی روشنی پھیل گئی۔ میں نے کپ پکڑ لیا، مگر ہاتھ ہلکا سا کام گیا۔ فہد نے فوراً محسوس کیا۔ اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں چند لمحے خاموش ہی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ڈر آپ سے نہیں، اپنے دل سے لگتا ہے۔ یہ بہت جلد آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ میری بات سن کر فہد کے چہرے پر عجیب سا درد ابھرا۔
वो मेरे सामने फर्श पर बैठ गया, बिल्कुल करीब। तो फिर इस बार माफ मत करना, इसने धीमी आवाज में कहा। बस मुझे इतना वक्त दे देना कि मैं तुम्हारे सारे जख्म भर सकूं। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। वो इस तरह बात करता था तो मेरी सारी नाराजगी कमजोर पड़ने लगती थी। मैंने फौरन नजरें चुरा ली और चाय की तरफ देखने लगी। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। बाहर सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। हर चीज अजीब हद तक पुरसुकून लग रही थी। फिर अचानक अहद हल्का सा जागा और नींद में ही बाबा कहकर फहद की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हम दोनों एक लम्हे को हैरान रह गए, क्योंकि अहद ने पहली बार इसे इस तरह पुकारा था। फहद की आंखों में फौरन नमी सी चमक उठी। इसने जल्दी से अहद को अपनी गोद में उठा लिया। अहद फौरन इसके सीने से लग गया। मैं खामोशी से दोनों को देखती रही और ना जाने क्यों मेरी आंखें भर आई। शायद यही वो मंजर था जिसकी कमी इस घर में हमेशा महसूस होती थी। फहद ने अहद के माथे पर बोसा दिया, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने बहुत कुछ खो दिया आयजा। इसकी आवाज भारी हो गई, मगर अब मजीद नहीं खोना चाहता। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतरते चले गए। मैं पहली बार इसके चेहरे पर सिर्फ पछतावा नहीं, खौफ भी देख रही थी। मुझे खोने का खौफ, और शायद यही एहसास मोहब्बत को सच्चा बताता है। मैंने आहिस्ता से नजरें झुका ली ताकि वो मेरी आंखों में छुपी नमी ना देख सके, मगर शायद वो फिर भी समझ गया था। इसी लम्हे बाहर से अम्मी की आवाज आई, आयजा बेटा नाश्ता तैयार है।